والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو رحمان کے ذات کسی اور کو نہیں پکارتے. کن کو نہیں پکارتے؟ جو ان کی پکار کو سن نہیں سکتے. زندہ آدمی ہے اور آپ کو فلانے آ جاؤ میری مدد فرما، اور اس کے بس میں ہو وہ تمہاری مدد، اس کو پکارنا بالکل شرعاً جائز ہے. کسی کے پاس پیسے ہیں، بھائی مجھے قرض کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے کوئی طاقت والا آدمی ہے، حکومت کا آدمی ہے، پاور والا آدمی ہے، اس سے مدد مانگنا، لیکن یہ جائز ہے. لیکن جب فوت ہو جائے اور پھر اس کو تم پکارو، کس نیت سے پکارتے ہو؟ ساری نیت شرک سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی نیت شرک سے خالی نہیں ہے. سنیے سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اموات غیر احیاء. اموات میت کی جمع ہے نا، اموات میت کی جمع ہے. اللہ نے فرمایا مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے. احیاء ہے کی جمع ہے نا. تو بھائیوں بتاؤ، یہ جو ہندو لوگ اپنے مندروں میں مورتیوں کو پکارتے ہیں، وہ تو پتھر ہے. مورتی نہ مردہ ہے، مورتی نہ زندہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے آخری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا. دیکھو میرے بھائیوں، آیت نمبر 21 ہے، 22 ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا يخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، مردے ہیں. غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں. ایان یبعثون، کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا. مورتی زندہ نہیں، مورتی مردہ نہیں، مورتی کو اٹھایا نہیں جائے گا. یہ جو ہندوؤں کی مورتیاں ہے نا، قرآن تو یہ بات کر رہا ہے. دیکھو قرآن یہ بات کر رہا ہے. دیکھو ایک اور جگہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے طرح. عباد عبد کی جمع ہے نا. اتنی عربی سمجھتے ہو؟ سعودیہ میں رہتے ہو الحمدللہ. امثالکم، امثال مثل کی جمع ہے نا. اتنی عربی سمجھتے ہو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. من دون اللہ، اس میں بابا، درگاہ، مورتی یہ نہیں ہے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. عباد، بندے ہیں. عباد، بندے ہیں. امثالکم، تمہارے طرح. فدعوہم، پکارو ان کو. فلیستجیبوا لکم، تمہاری حاجت پوری کرے، تمہاری بات کا جواب دے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا، ابھی ان کے ایسے پیر ہیں جس پر چلے؟ وہ پیر تو ختم ہو گئے جو چلنے کے قائل لائق تھے. یہ تو کسی اور کے کندھوں پر اٹھ کر یہاں آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے. یہ مزار تو تم نے بعد میں بنا دیا ہے. سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ بھائیو اگر یہ چیز شرک نہ ہو تو پھر شرک ہمیں نہیں معلوم. قرآن ذکر کرتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا. او بھائیو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ریزلٹ. قرآن شرک شرک کرتا ہے لیکن میں نے نہیں پہچانا ابھی تک. میں تو شرک صرف مندروں میں مورتیوں کو جانتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات کو سمجھ لو میرے بھائیو. یہ ہے سورۃ الحج. کون سی سورت؟ سورۃ الحج. دیکھو، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر ویعبدون من دون اللہ، اور بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی. ما لم ينزل به سلطانہ، ایسو کی جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. بھائیو توجہ دو ان باتوں کو، نہ اٹھو. اتنی جلدی ہے کہ توحید سے بھی جو ہے نا سمجھنے سے بھی زیادہ جلدی ہے. یہ توحید کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. تم نماز جو پڑھتے ہو توحید کی بنیاد پر وہ قبول ہوگی. تم زکوٰۃ جو دیتے ہو توحید کی بنیاد پر قبول ہوگی. تم روزے جو رکھتے ہو توحید کی بنیاد پر جو ہے نا قبول ہوں گے. ذکر جو کرتے ہو توحید کی بنیاد پر قبول ہوگا. تلاوت جو کرتے ہو توحید کی بنیاد پر قبول ہوگی. تو اس بنیاد کو سمجھنا اصل چیز نہیں ہے. دیکھو
वयअबुदून, वो बंदगी करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, और उनकी जिनके बारे में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी कि इनकी बंदगी की जाए। वमा लैसा लहुम बिही इल्म, इनको उनके बारे में कुछ इल्म भी नहीं है कि उनकी हालत क्या है, जन्नत पहुंच गए, जहन्नम पहुंच गए, कौन है वो जिनको तुम पुकारते हो। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ऐसे जालिमों का क़यामत के दिन कोई मददगार फिर नहीं होगा। जालिम मुशरिक को कहते हैं। जालिम पहली कैटेगरी में किसको कहते हैं? मुशरिक को, लेकिन तफसील अभी वक्त नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब इन पर पढ़ी जाती है हमारी तौहीद की खुली आयतें, तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर, तो जो तौहीद की मुनकर है उनके चेहरों में तुम नागवारी के आसार देखोगे कि भाई फिर हमारी पीरों के पीछे लगे हुए, फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र बात कर रहा है, फिर जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीछे लगा हुआ है, फिर जो है ना अली हजवीरी को जिक्र कर रहा है। अली हजवीरी नाम भी किसी को नहीं मालूम। मैंने 20 आदमियों से पूछा कि ये जो लाहौर में दरगाह है ना, जिनको तुम दाता गंज बख्श कहते हो, दाता देने वाला अल्लाह के अलावा कोई हो सकता है? गंज खजाने वाला अल्लाह के अलावा कोई हो सकता है? बख्शने वाला अल्लाह के अलावा कोई हो सकता है? मुर्दे को तुमने जाना दाता गंज बख्श का नाम दिया, उनका असल नाम क्या है? वल्लाहे 20 आदमियों में 18 लोगों ने कहा वो दाता साहब, सिर्फ 2 ने कहा कि अली बिन उस्मान अल-हजवी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कौम एक मुर्दे के असल नाम को नहीं पहचानती, नहीं जानती, बल्कि ये कहती है वो कौम कि हमारा मुल्क अगर बचा हुआ है तो इनकी वजह से, तो इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई कदर की है? देखो, तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर, जिनके सामने शिर्क का रद्द होता है, जिनके सामने तौहीद बयान की जाती है, जिनके सामने ये कहा जाता है कि ये नहीं सुन सकते, इनको नहीं मालूम। तुम पंजाबी में पुकारते हो, वो पारसी खान था पंजाबी, उसको किसने सिखाई है कब्र में? तुम सराइके में पुकारते हो, वो तो पारसी जानता था, इनको सराय की कब्र में किसने सिखाई है? हर जुबान जानने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, दिलों की इरादों को जानने वाला तो अल्लाह है। इन पर उनको गुस्सा आता है। देखो कितना गुस्सा आता है। अल्लाह फरमाता है यकादून, करीब है, यस्तून के हमला करे, बिल्लज़ीन, उन पर, यतलूना अलैहिम आयातिना, जिन पर ये हमारी आयतें पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं? इनको मारते हैं, और मारा भी है। ऐसा हुआ है कि नहीं? एक वीडियो है, एक बेचारा आता है मुशरिकों के मजलिस में, कहता है कि हमने अल्लाह के साथ वादा किया है कि ए अल्लाह तू हमारा रब है, तू हमारा दाता है। इतने में एक मुशरिक को गुस्सा आता है और मेघ उसके मुंह से छीन कर उसको धक्के दे देता है और उस पिंडाल और मजलिस से निकाल देता है। और वो ये समझते होंगे कि हमने इसको जलील किया। जलील वो लोग हैं जिन पर रहमान जात की तौहीद की आयतें बुरी लगती है। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यतलूना अलैहिम आयातिना कुल अफउनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम, इससे तो तुम्हारे चेहरों पर नागवारी के आसार दिखाई देते हैं, इससे बुरी चीज ना बताऊं? अन्नार, जो कि आग है, वअदहल्लाहु अल्लज़ीना कफरू, ऐसे मुनकिरों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है उस आग का। वबिअसल मसीर, और बहुत बुरी जगह है। या अय्युहन्नास, ए लोगों, दुरिबा मसल, मिसाल बयान की जाती है, फस्तमिउ ला, कान लगा के सुनो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, यकीनन जिनको तुम अल्लाह के अलावा और उनको पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, उनके बस में तो ये नहीं है कि एक मक्खी पैदा कर सके। मक्खी पैदा करना दूर की बात है। वलव इज्तमऊ ला, सारे जमा हो जाए। देखो पुरानों को जिक्र करता हूं, लात आ जाए, अल्लाह ने उसकी बात की है, नहीं पैदा कर सकता। मनात आ जाए, उज़्ज़ा आ जाए, हुबल आ जाए, वो जो 360 थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वो नहीं पैदा कर सकते। तो क्या ये पैदा कर सकते अली हजवीरी, जिनको तुम दादा गंज बख्श कहते हो? ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनको तुम गौसे आजम कहते हो, ये पैदा कर सकता है? तो क्यों गौसे आजम कहते हो उसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुम गरीब नवाज क्यों कहते हो? ये कुछ कर सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलव इज्तमऊ ला, अगर ये सारे जमा हो जाए। और मेरे भाइयों सुनो, एक मौलवी है, वो कहता है
کہ میں حرم گیا، وہ حرم میں رہتا تھا، یہ آج سے 130 سال پہلے کی بات ہے، تو کہتا ہے کہ میری ایک حاجت تھی، ضرورت تھی، پوری نہیں ہو رہی تھی، ایک دن میں حرم میں داخل ہوا اور میں نے کہا 360 ہو اور کسی مسکین کی مدد نہیں کر سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم اس کی کتاب کے لکھے ہوئے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، کیا ہے 360 ہو کسی مسکین کی مدد نہیں کر سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ مشرک نہ ہو تو ابو جہل مشرک نہیں تھا، اگر یہ مشرک نہ ہو تو ابو لہب مشرک نہیں تھا، اگر یہ مشرک نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین نہیں تھے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ 360 ہو کسی مسکین کی مدد نہیں کر سکتے، اور پھر کہتا ہے کہ اتنے میں ایک کالا آدمی آیا، میرے بغل میں 2 رکعت نمازیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر جب میں نکلا تو میرا وہ کام ہو گیا تھا، میری ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ مطلب یہ رجال الغیب میں سے تھا جن کے ذمے دنیا کا انتظام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے قرآن کو آپ لوگوں کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی کسی رمضان کے مہینے میں آؤں گا، یہاں پر ہم آپ لوگوں کو ترجمہ قرآن پڑھائیں گے۔ پورے قرآن میں آپ کہیں نہیں دیکھو گے کہ ابو جہل نے یہ کہا ہو کہ لات منات عزا حبل یہ زمین اور آسمان کے جو ہے نا انتظام چلانے والے ہیں، بلکہ وہ تو وسیلہ مانتے تھے ان کو۔ ابھی ایک آیت انشاءاللہ تعالی میں پڑھوں گا، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ مولوی کہتا ہے کہ وہ میرا کام ہو گیا تھا، اور یہ وہ نہیں ہے جو با سے شروع ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا پیر ہے جو دال سے شروع ہوتے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، توحید کے ساتھ دشمنی ہم نہیں کر سکتے، تو میرے ساتھ جھگڑو، میرے ساتھ دشمنی کرو، توحید سے نہ جھگڑ سکتے ہو، توحید سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ مولوی جس نے یہ بات کہی نا کہ 360 ہو کسی مسکین کی مدد نہیں کر سکتے، یہ احمد رضا خان بریلوی یا ان کے والد یا ان کے شاگرد وہ نہیں ہے، یہ رشید احمد گنگوہی کا پیر ہے، یہ قاسم نانوتوی کا پیر ہے جو دیوبند کا بانی ہے، یہ اشرف علی تانوی کا خاص پیر ہے جن کو تم حکیم الامت کہتے ہو، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، اس نے یہ بات کی ہے۔ تحقیق کر لو، میرے پاس اصل کتاب موجود ہے، ان کی اپنی لکھی ہوئی، ان کے مکتبے کی چھاپی ہوئی کتاب ہے، اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ان باتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان کا سامنا کر سکتے ہو اور ان کے پیچھے چل کر مرے، تو توجہ کی ضرورت ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائے، وَإِن جمع ہو جائے، مکی پیدا کرنا دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے، وہاں پر اکثر مٹائیاں ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر مکی اپنے پنجوں میں کچھ لے کے جائے، ذرات تو لے کے جاتے ہیں نا مکی، اور میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے، اور وہاں پر درگاہوں پر تو مٹائیاں ہی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر مٹائی سے کچھ چھین کر لے کے جائے، لا يستنقذوه من، اسے چھین نہیں سکتے، جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو مانگنے والے وہ بھی کمزور ہے، تو یہ کہیں گے کہ بھائی تم اولیاء کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر، ظالمو تم اللہ کا قدر نہیں جانتے، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ غالب ہے اور اللہ رب العالمین بہت قوت والا ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ ایک آیت میں پڑھوں گا، اس پر بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے۔ یہ جو ان کی موردیاں تھی نا مکے والوں کی، یہ اصل عبادت کی چیزیں نہیں تھی، یہ وسیلے تھے ان کے، یہ کیا تھے؟ قرآن ہے، قرآن۔ وہ آیت میں نکال کر آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، دیکھو سورۃ یونس ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دیکھو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ایسوں کی اگر بندگی نہ کرے تو ان کو ضرر نہیں دے سکتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، کرے تو فائدہ نہیں دے سکتے، ضرر تو آخرت میں دیں گے، کفار بنا کر اٹھائے جائیں گے، مشرکین بنا کر اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہَؤُلَاء، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ 360 کون ہے؟ شفعاؤنا، ہماری شفیع ہے، سفارشی ہے، عند اللہ، اللہ کے یہاں،
یہ اللہ نے کفار مکہ کی بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہے۔ تو کیا آج کل ان درگاہوں کے بارے میں یہی نہیں کہا جاتا؟ تو شرک کے تو بڑے مظاہر ہے، ہر ایک کو سمجھ کر، سیکھ کر اور ان کی شبہات کو معلوم کر کے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ وہ رحمان ذات کے جو خاص صفات ہے نا، اس کے لیے جو تاداؤ ہے، بنیاد ہے، ڈی سی پی ہے، اس کو نہیں رکھو گے تو پھر تہجد بھی کوئی کام کی چیز نہیں، اور روزہ بھی کوئی کام کا چیز نہیں، کوئی بھی عمل کسی کام کا چیز نہیں ہے پھر اللہ رب العالمین کا وہ فیصلہ تمہارے لیے صادر کیا جائے گا اور نافذ کیا جائے گا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین چاہے تو بخش دے، نہیں تو سزا پانے کے بعد واپس جنت میں آئے گا۔ لیکن ہر کلمہ گو نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم کسی گناہ کی وجہ سے جہنم جائے تو پھر آئیں گے، نہیں، مشرک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس زمانے کا مشرک، اس زمانے کا مشرک، شرک کو پہچانو، جب تک شرک کو نہیں پہچانو گے تو شرک سے بچ بھی نہیں سکتے پھر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کو سیکھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سورۃ الفرقان کے آخر میں جو صفات اس نے اپنے نیک بندوں کے اور دیندار بندوں کے اور عباد الرحمن کے ذکر کیا ہے، ان صفات کو ایک ایک ہمیں اپنانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔